بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کل بڑی عورتوں کی آزادی کے نعرے لگائے جاتے ہیں، کیا واقعتاً آج کی عورتیں آزاد ہیں یا صرف عورتوں کو خوشنما سپنے دکھا کر عورتوں کی بے قدری کر دی گئی ہے؟ عورتوں کی آزادی کے نام پر اسلام کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھو اسلام عورتوں کو حجاب اور پردے کا حکم دیتا ہے اور گھر میں رہنے کا پابند کرتا ہے، آئے آج اسی پر نظر ڈالتے ہیں۔ کیا حقیقتاً اسلام عورتوں کی آزادی چھینتا ہے یا یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے؟ آئے سنیں۔ اسلام عورتوں کو گھر اور پردے کا حکم دیتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے خوبصورت اور پرکشش بنایا ہے، لہذا اگر عورت بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلیں گی پھریں گی تو ہر مرد کی نظر اس پر پڑے گی۔ مردوں میں شرابی بھی ہوں گے، عیاش بھی ہوں گے، زنا خور بھی ہوں گے، الغرض ہر قسم کا مرد اس کی طرف مائل ہوگا اور ہر کوئی اس سے زنا کرنے کا خواہاں ہوگا۔ چنانچہ اسلام عورت کو ہر بد نظری سے بچانے کا حکم دیتی ہے، اس میں فائدہ عورتوں کا ہے نہ کہ مردوں کا۔ ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں واقعات سے اخبار بھرے پڑے ہیں کہ لڑکی باہر کسی کام سے گئی تھی، پتا چلا کہ اس کا ریپ کر کے قتل کر دیا گیا۔ نربھیا کانڈ بھی سنا ہوگا، بلکہ پورے ہندوستان کے تمام لوگ اسے بخوبی جانتے ہیں۔ اگر یہ بیٹی گھر میں رہتی تو اس کے ساتھ اتنا دردناک بھیانک حادثہ پیش نہ آتا، اور دنیا کے آنکڑے یہی بتاتے ہیں کہ دنیا میں ہر 2 یا 3 منٹ میں کتنے ہی ریپ اور قتل کر دیے جاتے ہیں۔ ان سب سے بچانے کے لیے عورتوں کو اسلام پردے اور گھر میں رہنے کا حکم دیتا ہے تاکہ لڑکی اور عورتیں محفوظ رہیں۔ اب سنو اسلام کے خلاف چل کر عورتوں نے کتنی عزت کمائی، آئے سنتے ہیں۔ نمبر 1، باہر نوکری کرنے والی عورتوں میں 90% عورتیں گھر اور آفس کا کام کرتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو گھر کی ذمہ داری دی تھی، مگر آزادی نسواں کے نام پر مردوں نے انہیں 2 ذمہ داری پکڑا دی، گھر کا بھی کام کریں گی اور آفس کا بھی کام کریں گی۔ گھر میں بھی اپنے آدمی کی ڈانٹ کھائیں گی اور آفس میں باس کی ڈانٹ کھائیں گی۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ نمبر 2، اب اس زمانے میں لڑکی کی پیدائش پر گھر والے غمزدہ ہوتے ہیں اور لڑکے کی پیدائش پر خوشی منائی جاتی ہے اور بہت سے صفائی بھی کرا دیتے ہیں، اور بہت سے تو لڑکی کے پیدا ہونے پر عورت کو ہی طلاق دے دیتے ہیں۔ یہ عورتوں کی عزت ہے یا یہ بے عزتی کر دی گئی ہے اور ناقدری کر دی گئی ہے؟ یہ آپ خود بتائیں۔ نمبر 3، لڑکی کی شادی پر لڑکی سے زیادہ مال اور کیش کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ اسلام میں نکاح کو ایک عبادت قرار دیا گیا ہے اور جہیز جیسی لعنت کو غلط اور ظلم قرار دیا ہے۔ بی سی پر ایک گندی فلموں میں کام کرنے والی لڑکی نے انٹرویو دیا اور اس نے بتایا کہ ہم جس گندی فلموں میں کام کرتی ہیں ان میں ہمیں ایک ویڈیو بنانے کے صرف 12 یا 10 ہزار ڈالر دیے جاتے ہیں، جبکہ اسی ویڈیو سے مرد حضرات لاکھوں کروڑوں ڈالر کماتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہی ہے عزت عورتوں کی؟ نمبر 5، گرل فرینڈ کے نام پر معلوم نہیں کتنی بہن بیٹیوں کے جسموں کو وحشی درندے مرد روزانہ نوچتے ہیں، جبکہ گھر والوں کو معلوم بھی نہیں کہ ان کی بیٹی باہر کیا گل کھلا رہی ہے۔ کیا یہی عزت ہے یا آزادی نسواں ہے؟ نمبر 6، شو روم، مال اور ریسٹورنٹ میں زیادہ تر عورتوں اور لڑکیوں کو نوکری پر رکھا جاتا ہے۔ اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو کسٹمر کو اپنی طرف کھینچنا ہوتا ہے اور دوسرا کم ویتن یعنی کم تنخواہ دینا پڑتا ہے۔ یہ ہماری بیٹیوں کی آج کل عزتیں ہیں۔ اور پھر اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں کو ذلیل و خوار کرتا ہے، گھر میں قید کرتا ہے۔ اسلام عورتوں کو گھر میں قید نہیں کرتا بلکہ ان جیسی ذلتوں سے بچاتا ہے، اور ایک عورت کو گھر کے اندر محفوظ رکھتا ہے۔ اس کی ذمہ داری مرد حضرات پر ڈالتا ہے کہ تمہیں کما کر لانا ہے، چاہے کیسے بھی کرو، تم پر واجب ہے اپنی بیوی کی ذمہ داری۔ یہ ہے پیارا اسلام۔